اب تک آپ نے وحشی ڈرامے میں دیکھا کہ خوشحال خان یعنی آصف کو بچپن سے جوانی تک زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کو ہر جگہ نفرت فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس کا سوتیلا باپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس سے آصف کو اذیت ملے، یہاں تک کہ آصف کی ماں کو بھی آصف سے دور رکھتا ہے۔ آصف ان محرومیوں کے ساتھ صوبیہ کی جانب بڑھتا ہے اور صوبیہ اس کو خوب پیار کے جال میں پھنسا کر اس کے جذبات سے کھیلتی ہے، پر صوبیہ اندر سے خود بھی محرومیوں کا شکار ہوتی ہے اور اس کے نزدیک سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ آصف کی ماں منیرہ بیگم کو ان کی لو سٹوری کا پتہ چلتا ہے اور وہ آصف کو خوب سمجھاتی ہے، پر آصف نہیں مانتا اور صوبیہ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب آصف کا سوتیلا بھائی پاکستان آتا ہے اور صوبیہ پر اپنا دل ہار جاتا ہے۔ صوبیہ بھی اس کی دولت اور پرسنالٹی کے آگے جھک جاتی ہے اور شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور نکاح کر لیتی ہے۔ نکاح والے دن آصف واپس آتا ہے اور صوبیہ کو دلہن بنا دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ صوبیہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ دوسری جانب عامر جو بچپن سے اس کا حق مارتا رہا ہے، اس پہ بھی اس کو بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج اس نے میری محبت بھی مجھ سے چھین لی، میری ماں بھی چھین لی اور میرے سے ہر چیز یہ چھینتا رہا ہے۔ آصف ویسے ہی بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے اور اپنے وحشی پن پر اتر آتا ہے، خوب توڑ پھوڑ کرتا ہے اور اپنی ماں سے شکوہ کرتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ آصف ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دوست کے ہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ آصف کا سوتیلا باپ بابر علی مجید اس ساری سچویشن کو بھانپ لیتا ہے اور جلد از جلد اپنے سگے بیٹے عامر اور صوبیہ کی رخصتی پر زور دیتا ہے۔ رخصتی والے دن آصف کو میسج آتا ہے کہ صوبیہ اور عامر کی رخصتی ہو رہی ہے۔ آصف غصے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے سوتیلے باپ کے گھر آتا ہے جہاں صوبیہ دلہن بنی اپنی سلیج پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں عامر کی بجائے آصف کمرے میں جاتا ہے اور صوبیہ کو کنونس کرتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور صوبیہ کا دل موم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر صوبیہ کے اندر تو دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ وہ آصف کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے فیوچر کے لیے کیا ہے، تم میں اور عامر میں بہت زیادہ فرق ہے، عامر اس ساری جائیداد کا مالک ہے اور عامر مجھے وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو تم نہیں مجھے دے سکتے۔ آصف کمرے سے ہنستا ہوا باہر نکلتا ہے، اس کی ماں اس کو ہنستا ہوا دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے تو وہاں صوبیہ کو عجیب حالت میں دیکھتی ہے اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آتی ہے۔ اس کا روتا دیکھ کر عامر کمرے کی طرف بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی بیوی کا کسی نے بے دردی سے ریپ کیا ہوتا ہے۔ عامر غصے میں اپنی گن کو نکالتا ہے اور آصف کو مارنے کے لیے جاتا ہے۔ منیرہ بیگم سامنے آ جاتی ہیں اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے منیرہ بیگم کو گولی لگ جاتی ہے۔ عامر کی گولی لگنے کے بعد منیرہ بیگم کمرے میں خون میں لت پت پڑی ہوتی ہیں۔ مجید صاحب عامر کو کہتے ہیں کہ جلدی سے ایمبولنس کو بلاؤ، خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، لیکن اس ساری سچویشن سے عامر کا دماغ الٹ جاتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب آصف کا سوتیلا باپ مجید صاحب اپنے بیٹے کو دیکھ کر صدمے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ آصف کی ٹھاٹ بھاٹ ہی بدل جاتی ہے اور آصف امیر ترین لوگوں میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک گینگ جوائن کر لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے اور جو راستے میں آتا ہے اس کو اپنا وحشی پن دکھاتے ہوئے ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اور خوب دولت کمانے کے بعد آصف اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے تو وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجید صاحب اپنے بیٹے کا غم لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عامر پاگل خانے میں ہے اور منیرہ بیگم سامنے صوفے پہ بے حال بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھ کے کوئی ری ایکشن نہیں دیتی، لیکن بیٹا اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں میں نے بہت زیادہ دولت کما لی، دیکھ تیرا بیٹا آج شہرت کی بلندیوں پر پہنچا ہوا اور میں اب صوبیہ کو بھی اپنا لوں گا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں سائڈ ٹیبل سے گن نکالتی ہیں اور آصف کو شوٹ کر دیتی ہیں اور منیرہ بیگم کی چیخوں کے ساتھ دردناک ڈرامے کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔